ہم ہر سال قرآن پڑھتے ہیں، کوئی زیادہ، کوئی پورے سال کا ختم کرتا ہے، ہر سال قرآن پڑھتے ہیں. اس سال ارادہ کر لیں کہ اس سال صرف میں نے قرآن پڑھنا نہیں ہے، عمل تو کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. اس سال میں نے ہر وہ ایفرٹ کر دینی ہے اپنی کہ میں جب بھی آئندہ قرآن پڑھنے کی کوشش کروں تو مجھے کچھ نہ کچھ اس کا حصہ سمجھ میں آ رہا ہو. قرآن کا اصل مقصد اس کی تلاوت نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے آخری 10 دن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے وہ دور کر دیا تھا اپنے آپ سے. سب سے پہلے اس رمضان میں میرے لیے وہ چیزیں ہوں جو کہ اہمیت والی بھی ہوں اور ارجنسی کے حساب سے بھی ہوں. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وقت کا ضائع کرنا جو ہے نا وہ موت سے بھی زیادہ شدید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اکثر لوگ جو ہیں وہ مغبون اس کی قدر نہیں کرتے. الصحہ والفراغ، ایک صحت ہے اور ایک فارغ وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اچھا جی، الحمدللہ شیخ نے کافی باتیں ذکر کی رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے. ایاما معدودات کیا مطلب ہے؟ گنتی کے چند دن. کبھی کہا جائے یار صرف چند دن کی تو بات ہے، تو کیا مطلب ہے؟ ہاں نہیں، کچھ دنوں کی بات تو ہے یار، چند دنوں کی تو بات ہے، تو کیا کرو؟ برداشت کر لو. ایک سوچیے، چند دنوں کی تو بات ہے، برداشت کر لو، یا پھر یار چند دنوں کی بات ہے، خیال کر لو یار. تو یہ دونوں پہلو ہیں. جب چھوٹے ہوتے ہیں تو زیادہ یہ پہلو غالب ہوتا ہے، چند دنوں کی تو بات ہے، گزر جائیں گے. روزہ رکھنا بھاری ہوتا ہے، لمبا لمبا قیام کرنا، ابو بھی دیکھ رہے ہوں، پھر وہ جو رکوع والی تراویح ہوتی ہے، رکوع ہوتا ہے تو بھاگ کے دکھانا ہے ابو کو کہ سلام میں موجود تھے ہم. لیکن چند دنوں کی تو بات ہے، پھر عید آ جائے گی، عید ہی مل جائے گی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ چند دنوں کی بات ہے، گزر جائیں تو کچھ نہیں پتا کہ پھر ملیں گے یا نہیں ملیں گے. اور شیخ نے آپ کے سامنے وہ حدیث رکھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے جو دعا کی کہ ان دنوں کو پانے کے باوجود اگر مغفرت نہ ہو تو بہت پریشانی کی بات بھی ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ وقت کی اہمیت مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اجاگر کی ہے. ایک طریقہ ان میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ وقت کے حوالے سے قسم کھائی ہے. مثلا والعصر اور والفجر والضحى واللیل والشمس وضحاها، قسم کھائی ہے. پھر کیا کہا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. وقت کے اعتبار سے یہ نمازیں ہیں. حج بھی جب دل چاہے نہیں کر سکتے، خاص دن ہے. زکوٰۃ کا بھی کچھ نہ کچھ تعلق وقت سے ہے، سال گزرے گا، کھیتی کاٹیں گے. وقت کی اہمیت ہے. عبادات کو بہت ساری جگہوں پہ یا سورج کے ساتھ یا چاند کے ساتھ باؤنڈ کیا، علامات بنایا، نشانیاں بنا دیں. وقت کے ساتھ وقت کی اہمیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اکثر لوگ جو ہیں وہ مغبون اس کی قدر نہیں کرتے. الصحہ والفراغ، ایک صحت ہے اور ایک فارغ وقت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ اپنے فارغ وقت کو اپنے مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جان لو. یعنی یہ وقت بہت اہمیت کا حامل ہے. ایک مقولہ ہے عربی میں الوقت کالسیف، کہ یہ وقت جو ہے یہ تلوار کی طرح ہوتا ہے، اگر تم نے اس کو نہ کاٹا تو یہ تمہیں کاٹ دے گا. اللہ اکبر. ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ جو ندامت ہوتی تھی نا، افسوس ہوتا تھا، وہ ایک ایسے دن پر ہوتا تھا کہ دن مکمل ہو جائے، نقص فیہ اجلی، میری مدت تو اس میں کم ہو گئی، میری جو ایک مدت لکھی ہوئی ہے زندگی کی، دن گزر گیا، مدت کم ہو گئی. ولم یزد فیہ عملی، لیکن اس میں میرا عمل نہ بڑھا ہو. یہ دن میرے لیے کیا ہے؟ ضائع ہے. یہ دن واپس نہیں آئے گا، میرا ٹائم تو گزر گیا، میرا عمل نہیں بڑھا. اس پہ مجھے سب سے زیادہ ندامت ہوتی تھی. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی پایا ہے جن کی اپنے وقت کے حساب، اپنے وقت کے حوالے سے جو حرص ہوتی تھی نا، جو چاہت ہوتی تھی، جو خواہش ہوتی تھی،
وہ اس سے زیادہ ہوتی تھی جتنی تمہاری درہم اور دینار کی ہے. ہمارا ایک عمومی حال دیکھ لیں, اب تھوڑا کم ہو گیا الحمدللہ. جب سی این جی آیا تھا گاڑیوں میں نیا نیا, لوگ ایک ایک گھنٹے باقاعدہ ویٹ کرتے تھے کس چیز کے لیے, تاکہ کیا ہو جائے گا, گاڑی اچھی چلے گی. نہیں, سب مانتے تھے کہ سی این جی کی وجہ سے گاڑی کی پرفارمنس نیچے ہو جاتی ہے, لیکن کیا ہو جائے گا, یہ کچھ پیسے ہیں جو بچ جائیں گے, اس کے لیے اپنا وقت لگا دیتے ہیں. آج بھی آپ جائیں کسی کونسلیٹ ایمبیسی میں جائیں, لمبی لمبی لائنیں ہیں کس چیز کی, ویزا لینا ہے, انٹرویو دینا ہے. یونیورسٹیز میں جائیں, لمبی لمبی لائنیں, لوگ صبح صبح سے فجر سے جو ہے وہ لائنیں لگا لیتے ہیں. کوئی نیا پروڈکٹ لانچ ہو رہا ہوگا, پچھلے دن سے جو ہے وہ لائن لگا لیں گے. کس چیز کے لیے, اس دنیا کے لیے. حسن بصری کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ جن کی حرص اپنے اس وقت کے اعتبار سے, یعنی یہ وقت کہ یہ میرا وقت اللہ کی رضا کی خاطر گزر جائے, ان کی یہ حرص زیادہ تھی. میرا وقت ضائع ہو جائے اس اعتبار سے کہ میں اپنے رب کے قریب نہ آ سکاؤں, یہ پریشانی زیادہ ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وقت کا ضائع کرنا جو ہے نا وہ موت سے بھی زیادہ شدید ہے. وقت کا ضائع کرنا موت سے زیادہ شدید ہے. موت کیا کرے گی, وہ کہتے ہیں موت کاٹ دیتی ہے دنیا سے. موت آ گئی, دنیا سے تعلق ختم ہو گیا. لیکن یہ وقت جو ضائع کیا ہے اس نے کس سے تعلق کاٹا ہے, اس نے اللہ سے تعلق کاٹا ہے اور تمہاری آخرت سے تعلق کاٹا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وقت کا ضائع کرنا ہے یہ موت سے بھی زیادہ شدید ہے. اب میں نے اور آپ نے تھوڑا سا اپنے بارے میں یہ فکر کرنی ہے کہ اگر میرے لیے میرا وقت اور خاص کر یہ آنے والا مہینہ اہمیت کا ہے تو میں اس کے لیے تیاری کیا کر رہا ہوں. جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ہماری اکثریت جو ہے وہ نہ دن کی کوئی شیڈیولنگ کرتی ہے, نہ کیلنڈر کا ہمارے ہاں کوئی استعمال ہوتا ہے. حالانکہ سب کے موبائل میں ایپ ہوتی ہے, سب کے موبائل میں بائی ڈیفالٹ کیلنڈر کی ایپ آتی ہے. ہم کسی سے بھی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, جی انشاءاللہ ہو جائے گا, انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ نے نوٹ کیا, نہیں انشاءاللہ ہو جائے گا, پھر بھول جاتے ہیں. ہمارے ایک استاد نے سمجھایا کہ ہم جو انشاءاللہ کہتے ہیں نا وہ دو طرح کے انشاءاللہ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی, یار آپ کا کام ہو جائے گا, آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہو جائے گا. کیا مطلب ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا آپ کا کام ہو جائے, لیکن اگر اللہ نے لکھا ہوگا تو نہیں ہوگا. اور دوسرا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی, میں پوری کوشش کروں گا کہ کام نہ ہو, اگر اللہ نے کروانا ہی ہوگا نا تو اللہ کروا دے گا. تو ہم اپنے حوالے سے کس رویش پر ہیں, کیا اپروچ ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں اختیار کی ہے. ابھی ٹائم ہے الحمدللہ, کچھ ایام میں اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں وہاں تک پہنچائے, لیکن اس کی کچھ ساتھ ساتھ محنت بھی کرنی ہے. اور ان محنتوں میں سے دیگر محنتیں بھی ہیں جہاں پہ ایک محنت یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کا بہترین استعمال کر سکیں. وقت کے استعمال کے اعتبار سے ایک اپروچ ہوتی ہے جس میں آپ نے اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں, جو بھی ٹاسک ہیں, ان کو دو کرائٹیریا کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ جج کرنا ہوتا ہے. ایک ہے اس کی اہمیت, کہ وہ چیز امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے. اگر امپورٹنٹ ہوگی تو وہ اہم ہوگی, نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی, غیر اہم ہوگی. دوسرا جو کرائٹیریا ہے وہ ہے کیا کہلاتا ہے, ارجنسی کو اردو میں کیا کہیں گے. مجھے جو سب سے اچھا ورڈ ملا وہ فور کا ہی ملا, فوری. اشد میں شدت, جلدی کا ضروری نہیں ہے, عین سے نا, صحیح. ایک ہے ارجنسی, ویسے ارجنٹ جو ہے نا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, دیکھا ہوگا شادی بیاہ کے لیے ارجنٹ کھانا تیار ہوتا ہے, ارجنٹ ڈرائی کلیننگ بھی اویلیبل ہے. تو ایک ہے کہ یہ کام ارجنٹ ہے یا نہیں. تو اس اعتبار سے 4 پاسبل آپشنز ہوں گے ہر چیز کے. ایک کیا ہے کہ وہ امپورٹنٹ بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے. ارجنٹ کا مطلب ابھی کرنا ہے, اگر ابھی نہیں کیا تو پھر گیا. اور امپورٹنٹ, اچھا اب امپورٹنس کا ایک مسئلہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ہوگا کہ یہ کام اگر امپورٹنٹ ہے تو کس بنیاد پہ. مثال کے طور پہ یہاں پہ آنا امپورٹنٹ ہے, بہت سارے لوگوں کے لیے نہیں بھی ہے. بہت سارے لوگوں کو گھر میں کسی نے بولا ہوگا پلیز چلیں, یار چھوڑو یار سنڈے آج, اچھا ڈراپ تو کر دیں, یار وہ پیٹرول ضائع ہوتا ہے. تو کسی کے لیے ہوگا, کسی کے لیے. تو
رمضان کے حوالے سے ہم جو یہاں پہ ہیں تو امید ہے کہ ہماری اہمیت جو ہے ہمیں واضح ہوگی کہ ہمارے لیے کون سی چیزیں اہم ہیں، جو کہ شیخ نے جو بات کی جو ہمارے اس مقصد تک ہمیں پہنچا رہی ہوں، ہر وہ چیز جو ہمیں اس مقصد کے قریب کر رہی ہوگی وہ اہم ہوگی، اور جو اس مقصد کے قریب نہیں کر رہی وہ غیر اہم ہو جائے گی، اور جو اس سے دور کر رہی ہے وہ یہاں پہ آنی نہیں چاہیے انشاءاللہ۔ پھر ہے ارجنٹ، کہ فوری ہے یا تاخیر ہو سکتی ہے۔ اذان ہو رہی ہے تو ابھی ارجنٹ کیا ہے؟ نماز ہے، اور رمضان میں کون سا افطار ہوگا، ٹھیک ہے۔ ارجنٹ ہے اور امپورٹنٹ ہے تو اس کو سب سے پہلے میری پرائرٹی ملنی چاہیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کاموں کو پرائرٹائز کر رہے ہیں۔ پرائرٹی یعنی ہم سیٹ کر رہے ہیں اب میرے پاس زندگی میں 24 گھنٹے ہیں دن کے، بہت سارے کام کر سکتا ہوں، بہت ساری چیزیں، افطار پارٹی پہ بھی جانا ہے، دوستوں کے ساتھ چائے پہ بھی بیٹھنا ہے، پکوڑے شکوڑے بھی بنانے ہیں۔ اب میں پرائرٹائز کر رہا ہوں کہ مجھے کون سے کاموں کو زیادہ پہلے اہمیت دینی ہے، کون سے کام زیادہ جلدی کرنے ہیں۔ اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہے کہ اہم ہے، ارجنٹ ہے۔ اگر اہم ہے اور ارجنٹ ہے تو سب سے پہلے میں اس کو کروں۔ جیسے کیا ایگزامپل آئی، اگر اذان ہو رہی ہے تو مردوں کے لیے کیا اہم اور امپورٹنٹ ہے؟ ابھی باجماعت نماز پڑھنا۔ عورتوں کے لیے پھر بھی ارجنسی میں ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن مردوں کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کے لیے کیا کام ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہو سکتا ہے؟ امپورٹنٹ بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہو سخت کرنا ہے۔ افطاری کی تیاری، یار اتنا بوجھ نہ ڈالو، ایک کھجور اور پانی سے تمہارا ہو جائے گا، ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ ہاں کیا ہے، تم کیوں بتا رہے ہو؟ خواتین بتائیں گے نا، امی کی طرف سے بتا رہے ہو۔ بہت سارے کام امپورٹنٹ بھی ہوں گے، ارجنٹ بھی ہوں گے، نماز بھی آ جاتی ہیں اس میں۔ اور اگر مثال کے طور پہ آپ نے کسی کلاس میں جانے کا ارادہ کیا ہے، قرآن کے حوالے سے آپ نے کچھ پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، تو اگر اس کلاس کا ٹائم ہے تو وہ ٹائم پہ وہ چیز کیا ہے؟ امپورٹنٹ بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے۔ پھر وہ چیزیں جو کہ امپورٹنٹ تو ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہے، یہ ہماری سیکنڈ پرائرٹی ہونی چاہیے۔ یہ کچھ الٹی سیدھی چیزیں کر رہے ہیں، امپورٹنٹ ہے لیکن ارجنٹ نہیں ہے۔ مثلا اب نماز کے علاوہ بھی اور بھی نوافل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رات کا قیام ہے، عشاء کا وقت ہوا ہے، ٹھیک ہے، عشاء آپ نے پڑھ لی، اب رات کا قیام ہے، جو جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے تو ارجنٹ ہو جائے گا، لیکن جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ان کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن ابھی فجر تک جو ہے وہ وقت ہے، ابھی ارجنٹ نہیں ہوا ہے۔ اگر کوئی اور ارجنٹ کام آ جائے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں عشاء کے لیے اور ابو نے کوئی کام کہہ دیا کہ بیٹا عشاء کے فوراً بعد مجھے یہ دے دینا۔ میں کہوں نہیں ابو وہ تو تراویح ہوگی اور میں تو 11 بجے پھر درس ہوگا، میں 12 بجے آؤں گا۔ تو یہاں پہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ ارجنٹ چیز کیا ہے؟ کیونکہ ابو کی بات ماننا کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، اور وہ نفل نماز کیا ہے؟ نفل ہے، مستحب ہے۔ تو پرائرٹی کس کو دی جائے گی؟ ارجنٹ کو، ابو کے کام کو۔ تو یہ سیکنڈ نمبر پہ آ جائے گا۔ پھر کچھ کام ایسے ہیں جو کہ غیر اہم ہے لیکن ارجنٹ ہیں، مثلا نہیں واش روم جانا تو ہاں دہی لے کے آنا، اگر امی کہہ رہی ہیں تو پھر نہیں، لیکن اگر اپنے کیا کہتے ہیں دہی بڑے وغیرہ اس کے لیے چاہیے تو پھر غیر اہم ہے، ٹھیک ہے، لیکن ارجنٹ ہے کیونکہ افطار کا ٹائم چلا جائے گا تو بھوک چلی جائے گی، پھر فائدہ نہیں ہے، اور دہی ختم بھی ہو جائے گی ٹیکنیکلی۔ تو وہ کام جو کہ غیر اہم ہیں لیکن ارجنٹ ہے، ہوتا ہے کبھی فون کال آ رہی ہے، آپ کو پتا ہے یار پتہ نہیں کس کی ہے، اہم تو نہیں ہے لیکن کیا ہے اگر اٹھانی ہے تو ابھی اٹھانی، ہو سکتا ہے پھر مس ہو جائے تو نہیں ہو سکے۔ تو یہ آ جائیں گے تیسری پرائرٹی پر، اور سب سے یہ پرائرٹی بنیں گے ہی نہیں، ان کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ کام جو کہ نہ اہم ہے اور نہ ارجنٹ ہے، مثلا گیم کھیلنا، اسکرولنگ کرنا، میچ دیکھنا اور کھیلنا دونوں، ہاں وہ رات کا جو چلتا ہے نا کہ وہ فجر تک، تو وہ غیر اہم بھی ہے اور ارجنٹ بھی نہیں ہے۔ نہیں سنڈے کو اہم ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہے نا، لیکن وہ اہم وہ ارجنٹ بنے گا نا سنڈے کو ہی ہوگا بیچارہ وہ۔ تو وہ کام جو کہ اہم بھی نہ ہو اور ارجنٹ بھی نہ ہو، یہ سب سے اگر اتنا وقت مل جائے، جنت پکی ہو گئی، مغفرت مل گئی، فرشتے نے آ کے بتا دیا، تو پھر اس کی طرف ہم انشاءاللہ چلے جائیں، ادروائز اس کو اگنور ہی کر دیں کہ بھائی یہ چیزیں جو ہیں اہمیت کے حامل نہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے اپنے کاموں کو پرائرٹائز کرنے کا، اپنے اسکیجول کو سیٹ کرنے کا، کہ سب سے پہلے اس رمضان میں میرے لیے وہ چیزیں ہوں
جو کہ اہمیت والی بھی ہوں اور ارجنسی کے حساب سے بھی ہوں. اب یہ ارجنٹ جو ہے وہ دن کے حساب سے، دن کے وقت کے حساب سے کچھ آگے پیچھے ہوگا، لیکن مجھے جب فیصلہ کرنا ہے تو اس وقت مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ابھی ارجنٹ اور امپورٹنٹ کیا ہے. جہاں پہ میں ادھر ادھر جا رہا ہوں، اگر خود نہیں سیٹ ہو پا رہا تو کوئی ساتھی ایسا رکھیں، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ دوستوں میں سے کوئی ہو، کوئی نہ کوئی ایسا ہو جس سے آپ نے شیئر کر دیا کہ یار یہ دل نہیں چاہ رہا، اور اس کا کام کیا ہو، کیا کرنا، ہوا بھرنا، پمپ کرنا ہے. نہیں، چھوڑو اس چیز کو، فون کو چھوڑو، مجھ سے بھی بات نہ کرو، یا جو بھی ایسا کام ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ غیر اہم ہے. مثال کے طور پہ غیر اہم چیزیں کیا ایسی ہوتی ہیں جو ہم رمضان میں بہت کر رہے ہوتے ہیں یا اکثر کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا کرنا؟ ٹی وی شو دیکھنا. اور ٹی وی میں بھی کون سے والے خاص کر رمضان سے جو تعلق رکھتے ہیں؟ جو رمضان کی ٹرانسمیشن افطار کی اور سحری کی، وہاں پہ ساری نیکیاں بٹ رہی ہوتی ہیں. اور جب تک وہاں پہ جامع شیری اور فلانا شرانہ شیری نہیں آئے گا، بائکیں مل رہی ہیں، کار مل رہی ہے، مہینہ اسی چیز کا تو ہے نا، برس وہ نعمتیں برس رہی ہیں. دیکھیں وہ مہران مل رہی ہے، وہ 70 مل رہی ہے، وہ 125 مل رہی ہے. بھائی ان چیزوں کو اس مہینے میں یقین کرنا ہے کہ یہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے، بلکہ یہ الٹا ہماری نیکیاں ضائع کرنے والی بن سکتی ہیں. ان شوز میں رمضان کے نام پہ بے تحاشا ایسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ گناہوں کی جو ہے ہماری لسٹ بڑھا رہے ہوتے ہیں. اور کیا ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ غیر اہم ہوتی ہے رمضان میں، لیکن عمومی طور پہ ہم شاپنگ، بارک اللہ فیک، اگر ممکن ہے عید کی تیاری کرنی ہے، ایک ہفتہ ابھی باقی ہے، ویٹ نہ کریں کہ کوئی نیا مال آ جائے گا، کوئی نئی لون کے یا فلاں کے پرنٹ آ جائیں گے. ابھی اگر موقع ہے، اللہ نے اگر وسعت دی ہے تو کوشش کر کے رمضان سے پہلے ان معاملات کو نمٹا دیں. جو بھی ٹیلر صاحب ہیں ان سے جا کے ریکویسٹ کر دیں کہ بھائی جان تھوڑا سا مجھ پہ رحم کر دیں، مجھے رمضان میں نہیں آنا آپ کے پاس، ایڈوانس دے دیں جو بھی معاملہ ہو. لیکن کوشش یہ کرنا ہے کہ جس کے پاس وسعت ہو، نہیں ہے ایک الگ بات ہے، امید ہے کہ بھائی رمضان میں کچھ اور معاملات ہوں گے، الگ بات ہے، لیکن اگر وسعت ہو کوشش کر سکیں تو رمضان میں ان معاملات کی طرف نہ جائیں. یہ خیال چاند رات کو جائیں گے یا فلاں کی طرف، ان کو نکال دیں پہلے سے تاکہ ذہن میں اس کی فکر ہی نہ ہو. اور کیا ایسا کام ہوتا ہے جو غیر اہم ہوتا ہے؟ رمضان افطار وغیرہ اگر نیک کمپنیز میں ہے، جیسے ہوتا ہے اکثر جگہ پہ دروس ہوتے ہیں تو ساتھ افطار وغیرہ ہو جاتا ہے، ایسے ہیں تو الگ بات. لیکن دوستوں کے ساتھ خاص پلان بنانا، دیکھیں الحمدللہ سارا سال ہمارے یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی سارا سال بھر ہوتا رہتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے آخری 10 دن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے وہ دور کر دیا تھا اپنے آپ سے، اعتکاف میں چلے گئے، اپنی جو باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی ان کو بھی کم کر دیا. اس مہینے کی تیاری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان 15 دن ہیں، نصف شعبان سے جو ہے منع کر دیا کہ ابھی روزہ نہ رکھنا. کیوں؟ کیونکہ کیا ممکن ہے ابھی سے روزہ رکھنے کی کوشش کرو گے، کس نیت سے رکھو گے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تیاری کر رہا ہوں، رمضان آنے والا ہے تیاری کر رہا ہوں، لیکن ہوگا کیا؟ کمزوری ہونے کا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہے، لیکن علماء نے جو بات بیان کی ہے اس کے پیچھے حکمت کہ یہ روزے جو ہیں جو کہ شعبان کے ہیں کہیں یہ رمضان کی عبادات کو افیکٹ نہ کریں، اس وجہ سے ایسا نہ کریں. تو کوشش کیا کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جس چیز کو اہمیت دی ہے اس مہینے میں، ہم اس چیز کو اہمیت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز کو اتنی اہمیت نہیں دی ہے، زیادہ نہیں دی ہے، تو ہم بھی نہ دیں. انڈیویجول پہ فوکس زیادہ کرنا ہے، اپنی فیملی پہ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملات تھے؟ آخری عشرہ اسٹارٹ ہوتا تھا، خاص کر خود بھی جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. سحری کی تیاری کے لیے نہیں تھا وہ، ٹھیک ہے، ایسا نہیں تھا کہ چلیں وہاں 2 بجے جو ہے وہ اچھے پراٹھے ملتے ہیں تو وہاں جا کے 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑے گا. ان چیزوں کو اس سال ہم کم کرنے کا ارادہ کریں. ایک چیز اور جس کی ہم کوشش کر لیں، الحمدللہ ہمارے یہاں ایک مزاج بھی، ایک رویہ بھی، ایک عادت بھی ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم رمضان میں میرا ایک قرآن ختم ہو جائے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی اس میں شک کی بات نہیں ہے. لیکن ایک فلسفی ہے جو ہم دنیا میں اپلائی کرتے ہیں، یعنی ایک سوچ ہے جو ہم دنیا میں اپلائی کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی کو، جیسے انگلش میں کیا کہتے ہیں، یو گیو اے مین اے فش، کیا کرتے ہیں آپ اس کو؟ یو فیڈ ہم فار اے ڈے. آپ کسی کو ایک دن مچھلی دیتے ہیں تو آپ اس کو 1 دن کا کھانا دے رہے ہیں. بٹ یو ٹیچ ہم ہاؤ ٹو فش، آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں تو آپ نے کیا کیا؟ ساری زندگی کے لیے اس کا ایک مسئلہ جو ہے آپ نے آسان کر دیا. ہم ہر سال قرآن پڑھتے ہیں، کوئی زیادہ، کوئی پورے سال کا ختم کرتا ہے، ہر سال قرآن پڑھتے ہیں. اس سال ارادہ کر لیں کہ اس سال صرف میں نے قرآن پڑھنا نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟
عمل تو کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. میں نے اس سال میں نے ہر وہ ایفرٹ کر دینی ہے اپنی کہ میں جب بھی آئندہ قرآن پڑھنے کی کوشش کروں تو مجھے کچھ نہ کچھ اس کا حصہ سمجھ میں آ رہا ہو. قرآن کا اصل مقصد اس کی تلاوت نہیں ہے، اصل مقصد اس کی تلاوت نہیں ہے. بہت سارے صحابہ تھے جو قرآن کے حافظ نہیں تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ پورے قرآن میں کیا ہے، پورے قرآن کی ایک ایک آیت حرفاً حرفاً ان کو یاد نہیں تھی، لیکن ان کی کوشش کیا ہوتی تھی کہ جتنا مل گیا ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل ہو. تو میری یہ ریس نہ لگی ہو کہ میرا کتنا ختم ہوا، ایک اشرے کا ایک، دوسرا اشرے کا دوسرا، تیسرا نہیں. کوشش ہو کہ جتنا اللہ توفیق دے دے اس پہ اس کو سمجھ کے اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرنی ہے. یہ ہماری ٹریننگ ہے. یہ رمضان کچھ دن جو ہیں ایام معدودات، یہ ہمارے ٹریننگ کے دن ہیں. بہت سارے ٹریننگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، وہ اس چیز پہ فوکس کراتی ہیں کہ آپ 20 سے 30 دن کسی کام کی عادت ڈال لیں، وہ عادت آپ کی پکی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے مواقع دیے ہیں، جن میں سے ایک یہ بہترین موقع دیا ہے کہ 1 مہینہ ہمارا ٹریننگ کا ہے. اس میں سب کچھ جس حد تک ممکن ہو ہمارے چھوڑنے کی. ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کا ریسٹورینٹ تھا. عمومی طور پہ ہمارے شہر میں جو ہے وہ دن کے ٹائم ریسٹورینٹس بند ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا ارادہ کیا ہوا تھا کہ ہم پورا مہینہ بند رکھیں گے، رات میں بھی بند رکھیں گے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ رب جو 12 مہینے روزی دینے پہ قادر ہے، کیا وہ 11 میں میری ضرورت پوری نہیں کر سکتا؟ جب میں اس کے لیے کچھ چھوڑوں گا وہ مجھے بڑھ کے دے گا. تو ارادہ کر لیں جس کے لیے جو ممکن ہو کہ وہ ایکٹیویٹیز جو کہ رمضان کے حوالے سے اہم نہیں ہیں، وہ معاملات جو رمضان کے بعد بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو کسی پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن ملی ہے شوال کی بعد کی، تو پوسٹ پون کر دیں، ڈیلے کر دیں. کوئی ٹور تھا، کوئی ٹرپ تھی جس کو ڈیلے کیا جا سکتا تھا، ڈیلے کر دیں. وہ چیزیں جو رمضان کے حوالے سے میری اس مقصد، رمضان کا جو مقصد ہے اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں، ان کو میں سب سے زیادہ پرائرٹی پہ لاؤں. رات کا قیام. ایک معاملہ یہ ہے کہ ہمارا اکثر ایک پہلو کیا رہتا ہے کہ ہم ابتدا میں کیا کرتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں نا گیئر والی، پہلے گیئر میں کیا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے، سب سے زیادہ زور آتا ہے. تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، چاند رات سے زور لگا دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے، سب پہنچے ہوئے ہیں، وہ تیاری ہو رہی ہے، اور پھر 3 دن بعد کیا ہوتا ہے، برن آؤٹ آتا ہے. ٹھیک ہے، تعداد کم ہوتی ہے، ہم کچھ نہ کچھ تھک جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. اپنی گاڑی کو سکون سے لے کے چلیں، اللہ سے دعا کریں، پلان ایسے کریں کہ ایسا نہ ہو کہ اچانک پہلے بہت زیادہ زور ہے، اس کے بعد پھر کم کرنا پڑے. ہم میں سے بہت سارے بیمار ہو جاتے ہیں. اس بیماری کا ایک وجہ اکثر یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے، ہم نیند میں احتیاط نہیں کرتے. رات کو جاگ رہے ہیں، دن میں سونے کی عادت نہیں ہے، ساری روٹین ڈسٹرب ہوئی، ڈائٹ بھی ڈسٹرب ہوئی، پھر روزے بھی چھوٹ رہے ہیں، نماز میں دل بھی نہیں چاہ رہا، قیام کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ڈکاریں آ رہی ہیں، نیند آ رہی ہے. چیزوں کو تھوڑا سا مینج کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے معاملات کو لے کے چلے گا. رمضان میں ضروری نہیں ہے کہ پوری رات جاگیں، ضروری نہیں ہے. اگر جاگنا ممکن ہے عبادت کے لیے اور دن صحیح طرح مینج ہو سکتا ہے تو کریں، ضرور کریں. لیکن یہ نہ کریں کہ رات کو جاگ بھی رہیں، پھر دن میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی نہیں نبھائی جا رہی. ہمارے کام پہ ہمارا کیا ایکسکیوز آ رہا ہے، تو رمضان چل رہا ہے. صحابہ رمضان کے مہینے میں بھی جہاد کے لیے بھی گئے، اس جہاد کے سفر میں انہوں نے روزے بھی رکھے ہیں. کہیں پہ ایکسکیوز نہیں ملا کہ چلو رمضان ہے تو ہماری عبادات بڑھ رہی ہیں تو ہمارے معاملات کم ہو جائیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے انشاءاللہ مینج کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور امید ہے ہم اپنے معاملات کو انشاءاللہ بہتر لے کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں میں برکت ڈالے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.